تھپڑ کی آواز پر رنگ پہناتے شافع کا ہاتھ رک گیا۔ سامنے ویٹرس زمین پر گری تھی اور مینیجر اس پر چلا رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ! اس کی سخت آواز نے سب کو جما دیا۔ فاریہ لب بھینچ گئی کہ اپنی انگیجمنٹ کے دن وہ ایک ویٹرس کے لیے تماشا کر رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ جھکتے ہی شافع کی نظر ویٹرس کے زخمی چہرے پر پڑی تو دونوں پتھر ہوئے۔ تم؟ علینا بدحواس ہو کر اسے دھکیلتی بھاگی کہ فاریہ نے آگے بڑھتے جیلسی میں اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ شافع کے قدم اس وقت جمے جب 1.5 سال کا ننھا بچہ روتے ہوئے مما کہتا علینا کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لڑکی ماں بن گئی تھی۔ سب کچھ بھلائے وہ ان دونوں کو بے قراری کے ساتھ سینے میں بھینچتا فاریہ پر دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی اور بچے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جہاں علینا کانپی وہاں پورے مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ شافع، یہ دیکھو تمہاری انگیجمنٹ کا ڈریس، رانیہ بیگم نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ مجھے اس انگیجمنٹ یا ڈریس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ غصے سے بولا۔ کم آن، یہ انگیجمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ سمجھانے لگی۔ میں یہ رشتہ کسی صورت نہیں جوڑوں گا، اس کا فیصلہ حتمی تھا۔ پلیز شافع، کچھ وقت کے لیے یہ انگیجمنٹ کر لو، ایک بار یہ ڈیل مکمل ہو جائے پھر جو چاہے کرنا، تمہیں میری قسم۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار انگیجمنٹ ہو گئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مما، ایک لڑکی کی پوری زندگی کا سوال ہے، یہ انگیجمنٹ اس کے لیے دھبا بن جائے گی، اس نے سمجھانا چاہا مگر سب نے مل کر اسے بلیک میل کیا۔ سب جانتے تھے شافع اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا، وہ بعد میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آخر وہ دن آ گیا، شہر کا سب سے بڑا ہوٹل بک کروایا گیا تھا۔ کھانے میں ہر 200 سے زائد ڈشز موجود تھیں اور سجاوٹ ایسی کہ ہر کوئی سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ بڑے بڑے لوگ مدعو تھے، یہ ایک ہائی پروفائل فنکشن تھا۔ آخر شہر کے 2 بڑے خاندان ایک ہونے جا رہے تھے۔ فاریہ بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی، ان دونوں خاندانوں نے ایک میگا پروجیکٹ ساتھ شروع کیا۔ فاریہ لندن میں تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی واپس لوٹی۔ فیملی گیدرنگ میں اس نے شافع کو دیکھا تو اس پر فدا ہو بیٹھی، جبکہ وہ اس میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ گھر والوں کے دباؤ پر وہ یہ انگیجمنٹ کر رہا تھا مگر وہ اسے نبھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جس طرح فاریہ کی فیملی نے انہیں بلیک میل کیا تھا وہ کافی غصے میں تھا۔ وہ خود فاریہ کو انکار کر چکا تھا مگر وہ ڈھیٹ ہڈی سب کچھ جان کر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ اب بھی وہ اسکن کلر کے ڈیزائنر لہنگے اور ڈائمنڈ جیولری پہنے شہر کے سب سے بڑے سیلون سے تیار ہوئی اپسرا لگ رہی تھی، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا جس پر وہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ آخر رسم کا وقت آیا، دونوں بڑے جھومر کے نیچے آمنے سامنے آئے۔ وہ اسے رنگ پہنانے ہی لگا تھا کہ تھپڑ کی آواز پر رنگ پہناتے شافع کا ہاتھ رک گیا۔ سامنے ویٹرس زمین پر گری تھی اور مینیجر اس پر چلا رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ! اس کی سخت آواز نے سب کو جما دیا۔ فاریہ لب بھینچ گئی کہ اپنی انگیجمنٹ کے دن وہ ایک ویٹرس کے لیے تماشا کر رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ ان کے قریب آ کر جھکتے ہی شافع کی نظر ویٹرس کے زخمی چہرے پر پڑی تو دونوں پتھر ہوئے۔ تم؟ علینا بدحواس ہو کر اسے دھکیلتی بھاگی۔ شافع کو بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ فاریہ نے آگے بڑھتے جیلسی میں اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ شافع، جو اٹھ کر اس کے پیچھے جانے والا تھا، اس کے قدم اس وقت جمے جب 1.5 سال کا ننھا بچہ روتے ہوئے مما کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ علینا نے جھٹ اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اس کی حرکت پر وہ تو ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی ماں بن گئی تھی۔ حقیقت کا ادراک ہوتے وہ سب کچھ بھلائے ان دونوں کو بے قراری کے ساتھ سینے میں بھینچتے فاریہ پر دھاڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی اور بچے کی آنکھوں میں آنسو لانے کی؟ جہاں فاریہ اس کے شدید رد عمل پر کانپی وہاں پورے مجمع میں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ یوں لوٹ آئے گی۔ چھوڑو مجھے! وہ خود کو شافع کے حصار سے نکالنے لگی۔ کوشش بھی مت کرنا، مجھے یقین کرنے دو تم مجھے واپس مل گئی ہو، باقی حساب بعد کے لیے رہنے دو۔ اس نے اپنا حصار مزید سخت کیا۔ مجھے جانے دو۔ اب وہ کہاں اس سے دبتی تھی، تم سے تو میں گھر جا کر پوچھتا ہوں۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا ہاتھ تھامتے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس دوران اس نے کسی پر نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ یہ سب کیا ہے مسٹر فیضان؟ فاریہ کے والد خفگی سے بولے۔ ہم نے آپ کو سب سچ بتایا تھا مگر آپ نے ضد کی۔ اپنے بیٹے کے مسلسل انکار پر انہوں نے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، مگر آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ خفگی سے بولے۔ ان کی بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی یوں اچانک سامنے آ جائے گی۔ وہ خود کافی غصے میں تھے۔ فاریہ کے والد بکتے جھکتے جلتی کڑتی بیٹی کو گھر لے گئے۔ فیضان صاحب نے مشکل سے باقی سب سنبھالا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میرا بیٹا مجھے دو۔ علینا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ شافع نے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا اور لاک کر کے دوسری طرف آیا۔ بیٹا اس کے پاس تھا تو علینا کے بھاگنے کا سوال نہ تھا۔ وہ اطمینان سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور بیٹے کو گود میں لیے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں کچھ سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر چڑ کر چیخی۔ سب سنوں گا بھی، پھر اپنی سناؤں گا بھی، ذرا گھر پہنچ جائیں، اس نے دانت بھینچ کر کہا اور بچے کے رونے کی وجہ سے اسے علینا کی گود میں ڈال دیا۔ ہمیں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی روک دو۔ وہ ایک پل اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔
पहले तुम मेरी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर गई थी, मगर अब मैं चौकस हूँ। तुम ज़रा मुझसे ओझल होकर दिखाओ। अब की बार तुम्हें शाफ़िया का वो रूप देखने को मिलेगा जो तुम्हारे वहमो गुमान में ही ना होगा। उसके अंदाज में इतनी शिद्दत और तपश थी कि उसे खामोश होना पड़ा। घर पहुंचते जब चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो अलीना को वो सब याद आ गया। अब कम मायगे का एहसास फिर से हो। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ 30 सेकंड बर्दाश्त कर लें। हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की नई पॉलिसी की वजह से हमें इंसानी शक्ल अपने चैनल पर लाजमी दिखानी है, वरना हमारे चैनल बंद हो सकते हैं। साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। दरवाज़ा बंद करके गहरा सांस लिया। अलीना पर गुस्सा और शिकवा एक तरफ, मगर उस वक्त उसके मिलने की खुशी हर चीज़ पर हावी थी। अब उनका बच्चा शिद्दत से रो रहा था, इसीलिए अलीना उसे चुप करवाने में लगी थी। इसे क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहा है? उसके रोने से शाफ़ा फिक्रमंद हुआ। इसे बुखार है, वो बहलाने लगी। तो पागल औरत, पहले क्यों ना बताया, डॉक्टर के पास ले चलते। अब उठो, डॉक्टर को दिखा लाएं। बेटे की तबीयत का सुनकर वो फिर गुस्सा हुआ। डॉक्टर को दिखाया था और घंटा पहले मेडिसिन भी दी थी। अब हंगामे की वजह से सो नहीं पाया, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है। इसी वजह से वो उसे काम पर साथ ले गई थी। वो बच्चे को गोद में लिए सुलाने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने फटाफट फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाई, जिसने कुछ देर में पहुँचने का कहा। यार, इसे चुप तो करवाओ। शाफ़िया उसके रोने से बेचैन हो रहा था। वो सारे हंगामे से डर गया था, इसीलिए रोते हुए सिसकियाँ ले रहा था। अलीना उसे झलाने लगी। उससे शायद भूख लगी है, वो समझ गया। उसका फीडर वगैरह होटल में रह गया है। वो धीरे से बोली, तुम खुद फीड नहीं करवाती? उसने सामने बैठते पूछा। पास रहूंगी तो करवाऊंगी। उसके चेहरे पर तकलीफ उभरी। अभी तो फीड करवाओ, बाकी मुझे सब लिखवा दो, मंगवा देता हूँ। अब वो नरमे का मुजाहरा कर रहा था। अलीना भी बेटी की तबीयत के बायस एक तरफ होकर बैठ गई। वो उस वक्त शर्ट और जीन्स में थी और इस हालत में फीड नहीं करवा सकती थी। ड्रेसिंग रूम में चली जाओ, उसकी परेशानी समझकर उसने कहा। वो भी खामोशी से उठ गई। शाफ़िया ने सोफे पर बैठकर सर हाथों पर गिराया। उसकी मोहब्बत कितनी तकलीफ़ों से गुजर रही थी और उसकी औलाद बाप से दूर कैसे ज़िंदगी जीने पर मजबूर थी। क्या शाफ़िया हैदर का इकलौता बेटा ये सब डिज़र्व करता था? हरगिज़ नहीं। इन सब का ज़िम्मेदार वह खुद को समझ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर उसने अलीना से बच्चा लेकर उसे चेक करवाया। डॉक्टर ने मौसमी बुखार बताया, साथ दवा और हिदायत लिख दी। अलीना क्योंकि सुबह से खुद भूखी थी, इसलिए बच्चे की भूख न मिट सकी। शाफ़िया ने मुलाजिम को ज़रूरत का सारा सामान लेने भेजा। इतने में बाकी सब भी होटल से घर पहुंच गए। लाउंज में दाखिल होते ही उसके नाम की पुकार शुरू हो गई। अलीना भी खौफजदा हो गई। तुम दरवाज़ा बंद कर लो और मेरे अलावा किसी और की आवाज़ पर दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। उसे अच्छे से वार्न करता वो नीचे आ गया। ये सब क्या हरकत थी? वो उसे देखते गुस्से से धाड़े। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अलीना मेरी बीवी है और मैं 2 साल से उसे तलाश कर रहा हूँ, तो अब इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? उसने निडर अंदाज में कहा। हम उस 2 टके की लड़की को तुम्हारी बीवी हरगिज़ कबूल नहीं करते। उसकी वालिदा भी चिल्लाईं। उसका निकाह मुझसे हुआ है और मुझे वो कबूल है। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। बेवकूफ़ इंसान, वो इतना अरसा ना जाने कहाँ रहकर आई और फिर तुम उसकी बातों में आ गए। और वो बच्चा। उनकी बात पूरी होने से पहले शाफ़िया ने आवाज़ उठाकर दीवार में दे मारा। चुप, एकदम चुप। अगर किसी ने मेरी बीवी और बच्चे पर सवाल उठाया तो मैं उसका सर फाड़ दूंगा। वो गुस्से की ज़्यादती से चिल्लाया। अपनी हद में रहो और उन दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं। वो भी बोल रहा है। ये मेरा भी घर है और मेरी बीवी बच्चा यहीं रहेंगे। जिसे एतराज़ है घर छोड़कर जा सकता है। वो वार्न करता कमरे में चला गया। शाफ़िया कमरे में पहुंचा तो अलीना परेशानी में टहल रही थी। उसके पास पहुंचकर शाफ़िया ने उसे सीने में भींच लिया। अब वो मज़ीद उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अलीना जो दूर हटना चाहती थी, उसकी हिचकियाँ महसूस करते साकत रह गई। क्या कोई मर्द किसी औरत के लिए इतनी शिद्दत से रो सकता था? वो सच में उससे इतनी मोहब्बत करता था। वो अब उसे न झटक सकी। कहाँ चली गई? मेरा एक दफ़ा भी ना सोचा। कितना तड़पा हूँ तुम्हारे बिन। उसे खुद में भींचे। वो शिकवा करने लगा। अपने धोखे और झूठ के बारे में क्या ख्याल है? अलीना की बात पर वो पीछे हटा। एक बार सफाई का मौका तो देती, मैं हर चीज़ वजाहत से बयान कर देता। झूठ की कोई वजाहत नहीं होती। वो पीछे हटने लगी। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ तो शाफ़िया मुलाजिम से सारा सामान ले आया। फीडर बॉयल करना है, वो सामान निकाल कर बोली। कैसे? वो उन सब से अनजान था। एक पतीले में पानी लेना, उसमें फीडर खोल कर डाल देना, उबल जाए तो निकालना है। साथ उबला हुआ दूध ले आना। उसकी हिदायत पर वो सर हिलाता किचन में आ गया। जिसने कभी चूल्हे का मुंह नहीं देखा था, अपनी औलाद के लिए अब किचन में खड़ा था। दोनों काम करके वो वापस आया तो अलीना ने फीडर बनाकर बेड पर लेटे बच्चे के मुंह को लगाया तो नींद में भी बेचैन था। तुम भी पियो। उसने दूसरा ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया।
مجھے نہیں چاہیے۔ اس معصوم کے لیے جس کو ضرورت ہے اسے مجبوراً پینا پڑا کیونکہ نوفل واقعی رات میں اٹھتا تھا۔ شافع بھی گہری سانس بھرتا اس کی دوسری طرف لیٹا۔ اب جا کر وہ غور سے اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے جیسا ہے بالکل۔ بیٹے کو دیکھتے اس کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ تھی۔ علینا آہ بھر کر رہ گئی۔ اسے البتہ وہ باپ جیسا لگتا تھا۔ نام کیا رکھا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے اس کے ننھے منھے ہاتھ پیر چومنے لگا۔ نوفل، وہ دھیرے سے بولی۔ بہت پیارا نام ہے، ویسے کتنا چھوٹا ہے نا، چلتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ نہیں ابھی ویک ہے، وہ اداسی سے بولی۔ میں تو کتنے قیمتی لمحات سے محروم رہ گیا۔ کب اس کی خبر ملی ہوگی، کب یہ دنیا میں آیا، کب اس نے پہلا لفظ بولا۔ اس کی باتوں میں بہت کچھ کھونے کا ملال تھا۔ یہ سود و ضیاء کا حساب مت نکالو، بات دور تک جائے گی، علینا خفگی سے کہہ کر رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ وہ کسی سے کیا شکوہ کرتا، یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ وہ نوفل کو سینے پر لٹا گیا۔ شافعہ امیر خاندان کا چھوٹا بیٹا تھا، ساتھ اپنی منمانی کرنے والا۔ وہ شام کو ایک پارک جاتا تھا۔ علینا بھی اپنے دوست سے شام کو وہیں آتی تھی، ہنستی کھلکھلاتی، زندگی سے بھرپور لڑکی اس کے دل میں بس گئی۔ کچھ تگدو کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ یتیم تھی اور رشتے کی ایک پھپھو کے پاس رہتی تھی۔ اس نے کسی دوست کے ذریعے پیغام بھجوایا تو انکار ہو گیا کیونکہ وہ کسی امیر شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا ایسی شادی کی صورت اس کا وجود بے معنی ہو جاتا۔ وہ کسی صورت علینا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اس نے عام مڈل کلاس لڑکا بن کر اس سے ٹکرایا اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں جگہ بنائی۔ اپنے والدین سے متعلق اس نے ناراضگی کی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر اسے مطمئن کر دیا۔ آخر وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں لے آیا۔ یہ دن اس کی زندگی کے خوشگوار دن تھے۔ وہ علینا کو پا کر بہت خوش تھا۔ آخر اس کی فیملی واپس لوٹ آئی۔ اس نے گھر والوں سے بات کی مگر وہ سنتے ہتھے سے اکھڑ گئے، یہاں تک کہ اس کے نکاح کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک گھر والوں کو منانا، دوسرا علینا کو سچ بتانا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ گھر والے مان جاتے تو پھر وہ علینا کو سب سچ بتا دیتا۔ انہی دنوں اسے ایک دوست کے والد کی وفات پر شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس کے لوٹنے سے پہلے کی رات اس نے علینا کو کال ملائی، جس نے کافی کالز کے بعد کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو؟ کال کیوں نہیں اٹینڈ کی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری تھی۔ کیا ہوا علینا، تم روئی کیوں ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں دیا مجھے اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ چلائی۔ علینا میری جان بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ کہاں اس کا رونا برداشت کر سکتا تھا۔ تم ایک جھوٹے انسان ہو، تمہاری ہر بات جھوٹی ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ وہ کہہ کر کال کاٹ گئی۔ اسے سچائی غلط وقت پر پتہ لگی تھی۔ وہ فجر کے وقت ہی وہاں سے نکلا مگر دیر ہو چکی تھی۔ علینا اس کا گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ آج وہ ملی بھی تو کس حال میں؟ اپنی ہی انگیجمنٹ میں اسے ویٹرس کے روپ میں دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا۔ اس کا بچہ جسے وہ ملا بھی نہیں تھا بخار میں کیسے ماں کو پکار رہا تھا۔ اس معصوم پر کیا گزری ہوگی؟ بہت مشکل سے اس نے خود کو قابو کیا تھا ورنہ ان دونوں کا خون کر دیتا جس نے اس کی علینا کو چھوا تھا۔ نوفل قسمس آیا تو اس نے اسے بستر پر ڈالا۔ وہ واپس سو گیا۔ ان دونوں کو مطمئن دیکھ کر وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح علینا کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے سب دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت شافع کے ساتھ موجود تھی۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ صبح علینا کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے سب دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت شافع کے ساتھ موجود تھی۔ اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے نوفل کو دیکھا جو پرسکون تھا۔ رات ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا۔ شاید وہ بھی باپ کا ساتھ محسوس کر گیا۔ اسے حیرت تو خود پر ہو رہی تھی کہ وہ کیسے پوری رات سو گئی۔ وہ 3-4 بار تو نوفل کو ضرور دیکھتی تھی، وہ چاہے اقرار نہ کرتی، مگر شافع کی موجودگی نے اس کے ذہن کو پرسکون کیا تھا۔ آج وہ 2.25 سال کے بعد ایسی نیند سوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سوچوں سے نکلی۔ اسے نوفل کے جاگنے سے پہلے اس کے کھانے کا انتظام کرنا تھا مگر وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جو بھی ہوا اس کے بعد اسے گھر والوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ آخر وہ اس کے اٹھنے پر ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر رونے لگا کیونکہ اسے بھوک لگی تھی۔ علینا نے بے چارگی سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ رات کو تو بیٹے سے محبت جاگ رہی تھی، اب نہیں پتا کہ اسے کھانا کھانا ہے۔ کیا کھائے گا؟ اس نے بنا برا منائے پوچھا۔ فی الحال تو فیڈر پیے گا، ابھی کچھ کھاتا نہیں، اس نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ دن میں کھاتا ہے مگر صبح بس فیڈر۔ وہ فیڈر اٹھائے کچن میں گیا اور رات کا پروسیجر دہرایا۔ ان کے ملازمین بھی دیر سے آتے تھے اس لیے وہ علینا کے لیے دودھ، بریڈ اور جیم لے آیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر علینا منہ ہاتھ دھو کر تیار ہوئی اور نوفل کو اٹھانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ نوفل کو ڈے کیئر چھوڑوں گی اور خود ڈیوٹی پر، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اسی ریسٹورینٹ؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ نہیں ابھی ایک آفس میں جاؤں گی، شام کو ہوٹل۔ میں مر نہیں گیا تھا جو تم نے خود کو رول دیا۔
दिन रात मेहनत करके अपनी और नौफल की क्या हालत बनाई है। अब तुम कोई जॉब नहीं करोगी। मैं हूं ना तुम्हारे सारे लाड उठाने के लिए। हुक्म करो, हर चीज़ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। सख्ती से कहकर वो नरमी पर उतर आया। हमें वक्ती सहारों की ज़रूरत नहीं। वो अहंकार भरकर बोली। तुम भूल रही हो कि मैं नहीं तुम्हें छोड़कर गई थी। उसने याद दिलाया। और वजह भी जानते हो। वो दूबदू बोली। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मगर तुमने उसकी सज़ा कई गुना दी है। शाफिया ने आह भरी। मुझे अब तुम्हारी चिकड़ी चिपड़ी बातों में नहीं आना। वो कहकर बाहर जाने लगी। तुम नहीं मानोगी तो चलो, अब इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। उसने कमरे को लॉक कर दिया। प्लीज़ शाफिया, मुझे यह जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। वो ये जॉब खोना नहीं चाहती थी। तुम्हारी बस एक ही जॉब है, मेरे सामने बैठी रहो। जितना तुम्हें पाने को तरसा हूँ, अब एक पल नजरों से दूर नहीं करना चाहता। वो बेबसी से बैठ गई। अब आगे वो क्या करेगी उसे कुछ पता नहीं था। तुम रिलैक्स होकर यहाँ रहो, मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ। वो बाहर आया तो नाश्ता लग चुका था। उसने खामोशी से अपनी जगह संभाली। शाम में वो डिनर सबके साथ बाहर करेगी, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। उसने जैसे वार्न किया। हम उस जैसी लड़की को कभी अपने घर में वो मुकाम नहीं देंगे। उसके वालिद का अंदाज हतमी था। उनके उठने पर उसने कांटा प्लेट में रखा। बाकी सबकी खामोशी का मतलब वाज़िया था। वो उनसे मुत्तफिक थे। वो उठकर कमरे में वापस आ गया। अलीना बच्चे को गोद में लिए मगन थी। उसे भी कितने अरसे बाद बेटे के साथ बैठने की फुर्सत मिली थी, वरना वो सिर्फ फीड करवाकर सुलाती ही थी। वो सामने सोफे पर बैठकर उनको देखने लगा। ये दोनों उसका सुकून थे और उनके सुकून के लिए उसे कोई कदम उठाना था। वो चाहता तो इस घर में धड़ल्ले से रह सकता था, मगर ऐसी सूरत में अलीना बेसुकून रहती। वो उस कमरे में महदूद तो नहीं रह सकती थी, और बाहर उसे घरवालों की नफरत और तानों का सामना करना पड़ता। नौफल का सामान समेट लो, हम शिफ्ट हो रहे हैं। उसने फैसला कर ही लिया। मुझे मेरे घर जाने दें, आप अपने माँ बाप के साथ रहें। वो तल्खी से बोली। मैंने पूछा नहीं, बताया है। वो उठकर करीब आया और नौफल को लेने लगा, मगर वो उसे देखकर चीखने लगा। कल जब वो घर ला रहा था तो शायद वो उससे डर। उसके सामान समेटने पर उसने वो बैग उठाया और उसका हाथ थामे बाहर ले आया। पहले वो एक मॉल में गए, जहाँ उसने उन दोनों के लिए ज़रूरी शॉपिंग की। अलबत्ता अपने लिबास में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, मगर मुतमईन अंदाज में उसका हाथ थामे हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक खरीद रहा था। नौफल के लिए सामान खरीदते अलीना की आंखें भर आईं, क्योंकि वो कितनी कोशिश के बावजूद भी अपने बेटे के लिए एक भी ऐसी चीज़ ना खरीद पाई थी। वो उसे अपार्टमेंट ले आया। ऐसी प्रॉपर्टीज़ वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदता रहता था। लो, ये अब तुम्हारा घर है, इसमें इत्मीनान से रहो और इसे अपनी मर्जी से डेकोरेट करो। वहाँ दाखिल होते उसने कहा, क्योंकि पिछली बार वो उसे एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जो उसने किराए का बताया था। अलीना हमेशा उसे अपनी मर्जी से सेट करने की ख्वाहिश रखती थी। जवाबन वो कुछ ना बोली। मास्टर बेडरूम में आया ताकि हर चीज़ चेक कर सके। सफाई वो करवा चुका था। कमरे में सामान सेट करो, मैं ग्रोसरी मंगवाता हूँ। एक दो दिन में मुलाजमा का इंतज़ाम हो जाएगा। उसे कहकर उसने मोबाइल से सारी ग्रोसरी देखने लगा, मगर उसे कुछ समझ ना आया। आखिर उसने हर चीज़ ही ऑर्डर कर ली। उसे ऑफिस जाना था, मगर जब तक मुलाजमीन का इंतज़ाम ना हो जाता वो नहीं जाना चाहता था। कमरे में आया तो नौफल बेड के बीच सो रहा था। उसके दोनों तरफ तकिए लगे थे। उसने गर्मी महसूस करते एसी चला दिया। अलीना नहाकर निकली तो उसने पीच कलर का सूट पहन रखा था। अलबत्ता चेहरे पर बेबसी के तासुरात थे। वो उसकी दिलाई को चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। शाफिया ने उसे हसरत से देखा। वो उससे कितनी खफा थी। जितना वो उसकी कुर्बत के लिए बेचैन था, उतनी वो उससे नाला थी। नौफल की कोई और चीज़ तो नहीं रह गई? उसने बात करने की गर्ज से पूछा। हॉस्टल में कुछ सामान है, वो लेना है। उसने बिना देखे जवाब दिया। एड्रेस दे दो, मैं ले आऊँगा। उसने आह भरी। वुमेन हॉस्टल है, मेरा जाना ज़रूरी है। वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। कल चलेंगे, कहकर वो नौफल को प्यार करने लगा। उसे देखकर उसे अपने ज़िया का एहसास शिद्दत से होता। वो उसके छोटे छोटे हाथ पाँव चूमने लगा। अलीना कमरे से बाहर आ गई। उसे लग रहा था कि उसके पैर बंध गए हों। वो चाहकर भी इस सब से निकल नहीं पा रही थी। शाफिया को देखते उसे पिछले 2.25 साल की तकलीफ और फिर जख्म फिर से ताज़ा हो जाते। शादी के शुरू के दिनों में जिस तरह उसने मोहब्बत निछावर करते उसे शहजादी बनाकर रखा था, उसकी मोहब्बत के दम पर वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती थी। मगर उसके धोखे के बाद अपने मासूम बच्चे के साथ वो किस कदर कठिन वक्त से गुजरी थी। उसके घर से निकलने के बाद वो एक जानने वाली के साथ हॉस्टल पहुंची, जहां वर्किंग वुमेन रहती थी। फुफ्फो की वफात हो चुकी थी, उनके पास भी ना जा सकती थी। कुछ दिन तो उसके सदमे में गुजरे। इसी दौरान उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। वो ठीक से खुश ना हो पाई। इतनी बड़ी खबर उसके लिए वसवसे लेकर आई, मगर हर चीज़ को पस अंदाज करके उसने अपनी औलाद का सोचा। उसने दिन में एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट और रात को एक होटल में पार्ट टाइम जॉब कर ली। उसे अपने बच्चे से आने से पहले उसके लिए कुछ जमा करना था। जिस दिन नौफल पैदा हुआ उस दिन भी वो कंपनी गई थी।
नौफल की पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी से हुई। वो कोई घर किराए पर लेना चाहती थी मगर उसकी रूममेट ने समझाया कि इस तरह अखराजात बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो वापस हॉस्टल में रहने लगी। उससे वो मुश्किल 20 दिन की छुट्टी मिली थी। 21वें दिन वो काम पर पहुंच गई। नौफल को एक बुजुर्ग औरत के पास छोड़ती, वो उसका ख्याल रखती, बदले में वो उसे कुछ रकम दे देती। इन सब में उसके अखराजात पूरे ना हुए तो उसने पार्ट टाइम दोबारा जॉब कर ली। जिस बच्चे के लिए वो दिन रात मेहनत करती उसी को गोद ना ले सकती। थकी हारी लौटती तो कभी वो सो चुका होता और अगर जागता तो फिर सारी रात जगाता। इस दौरान वो खुद से ही गाफिल हो गई। कभी पार्ट टाइम जॉब खत्म होती तो नई जॉब मिलने तक वो परेशानी में रहती, क्योंकि आए रोज बच्चे का दूध, पैम्पर, कभी बीमार होता, दांत निकालता तो डॉक्टर की फीस, दवाएं, अखराजात रोज बढ़ते जाते। कुछ अरसा पहले वो नए होटल में जॉब करने लगी थी। वहाँ का मैनेजर उस पर गलत निगाह रखता था। नौफल के बुखार की वजह से वो एक दिन पहले छुट्टी पर थी। एंगेजमेंट के दिन भी उसने आने से मना किया था, तो उसने ना आने की सूरत नौकरी से निकालने की धमकी दी। मजबूरन उसे नौफल को साथ लाना पड़ा। इसी बात पर वो भड़का था। अलीना की नज़र बार बार नौफल की तरफ थी, इसीलिए गिलास ले जाते उसके हाथ से डिश गिरी और उसने अपनी खून से निकालते थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि मैनेजर की अंगूठी से उसके होंठों पर जख्म हो गया। नौफल की परेशानी में वो ये ना जान सकी कि मंगनी उसकी हो रही थी। वो अपनी हर तकलीफ का जिम्मेदार शाफा को समझती थी, जिसने उसे धोखा दिया। वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी मगर नौफल की मोहब्बत ने उसके कदम जकड़ लिए। आज वो कीमती जोड़ा पहने एसी कमरे में सो रहा था। उसका इलाज स्पेशलिस्ट से हो रहा था। सबसे बढ़कर उसका बाप उस पर प्यार निछावर कर रहा था। आखिर बीवी की नफरत पर माँ की मोहब्बत हावी हो गई। उसकी सोचों का तसलसल शाफा के आने पर पड़ा, जिसने उसे पीछे से हिसार में लिया। चौंक कर पलटते उसने खुद को हिसार से निकाला। मैं नौफल की वजह से बेबस हूँ मगर इसे मेरी हार मत समझो, वो फनकारी। शिकवे तो मेरे भी बहुत हैं, उसने एहसास दिलाया। धोखेबाज के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, वह हुंकारा भरकर बोली। शाफिया जो उस पर नजरें जमाए था उसके होंठ के नील को देखकर ठटका। ये क्या हुआ? उसने अलीना का चेहरा हाथों में भरा। झूठी फिक्र की जरूरत नहीं, वो उसके हाथ झटक गई। ये थप्पड़ की वजह से हुआ है। उसे जैसे याद आया, उस वक्त अलीना और नौफल को पाकर उसे किसी चीज का होश नहीं रहा, मगर अब उसका गुस्सा सवानेज़े पर पहुंचा। तुम्हें जख्म देने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो उसके जख्म को छू कर बोला। ये तो एक जख्म नजर आ रहा है मगर ऐसे हजारों जख्म मेरी रूह और जिस्म पर लगे हैं, उसके करीब। जी, तो कैसा लग रहा है आपको ये नॉवल? शाफिया और अलीना की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक जख्म का हिसाब होकर मरहम भी रखा जाएगा, मगर पहले ये हिसाब पूरा कर लो, वो गुस्से से कहता वहां से निकला। शाफिया, शाफिया, वो पीछे भागी मगर वो जा चुका था। वो उसके गुस्से से वाकिफ थी। अब उस मैनेजर की शामत पक्की थी। शादी के शुरू के दिनों में गुजरे हुए एक मोहल्लेदार ने उसे कंधा मारा, जिस पर वो लड़खड़ाई। शाफिया थोड़ा पीछे था। उसने तो पूरे मोहल्ले के सामने उसे इतना मारा कि वो मोहल्ला छोड़ गया। फिर भी उसका गुस्सा कम ना हुआ। अब तो उसे और बहुत सी चीज़ों का गुस्सा था। वो कितनी देर दरवाजे को देखती रही, पर नौफल का सोचकर कमरे में आ गई। उसे संभालते उसकी नजरें घड़ी पर रहीं। 1.5-2 घंटे बाद वो लौटा। खाना लगा दो, वो बाहर से खाना लेकर आया था। अलीना को एहसास हुआ कि उसने खाना ना बनाया और ना ही खाया। खाना वो बर्तनों में निकाल लाई। शाफिया का खाना उसने सामने रखा, जो सोफे पर बैठा नौफल को तक रहा था। मुझे भूख नहीं, उसके कहने पर वो बाहर चली गई। उसकी मिन्नतें करने का इरादा नहीं था। खुद उसने पेट भरकर खाना खाया, क्योंकि वो अब अपने बेटे को महरूम नहीं रख सकती थी, जो अब तक फार्मूला दूध पर था। अपने लिए चाय बनाकर वापस आई तो खाना वैसे पड़ा था। ये जागता नहीं? शाफिया उससे खेलकर रिलैक्स होना चाहता था, क्योंकि उस वक्त वो बहुत स्ट्रेस में था। मुझे खुद इसकी टाइमिंग नहीं मालूम, कहते हुए उसकी नज़र शाफिया के हाथ पर पड़ी, जो जख्मी था। स्किन शर्ट पर खून के निशान थे। ये क्या हुआ? वो तड़प कर उस तक पहुंची। कुछ नहीं, उसने हाथ छुपाना चाहा। ये खून तो खुद ही निकल आया। हस्बे तवक्को उसने रोना शुरू कर दिया। वो खून देखकर ऐसे ही फिक्रमंद हो जाती थी। हाथ किसी चीज से लग गया, वो अनजान बना। मैनेजर को पीट कर आए हैं, उसे यही खदशा था। मुंह तोड़ दिया साले का, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? उसे इतना गुस्सा था कि वो सामने होता तो फिर पीट देता। मेडिकल बॉक्स है? वो पूछने लगी। नहीं, उसके जवाब पर वो फ्रिज से बर्फ और ठंडा पानी बाउल में निकाल लाई, फिर शाफिया का हाथ उसमें डाल दिया। फिर शाफिया का हाथ उसमें डाल दिया। हाथ पानी से ना निकाले, मैं अभी आती हूँ। वो तेल और हल्दी मिला लाई, क्योंकि और कुछ नहीं था। मरहम लगाकर ना उसके सामने बैठी और निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसकी हथेली में गहरा कट था। खुद खाना मुश्किल था। वो खामोशी से खाना खाने लगा, अलबत्ता निगाहें अलीना पर जमी थी।
ایسے لمحات کے لیے تو سینے پر زخم کھا لیتا، یہ معمولی کٹ کیا چیز تھی؟ وہ اس کی نگاہوں سے بے چین ہوتی نگاہ جھکا گئی۔ پلیٹ میں موجود کھانا ختم ہوتے اس نے شافیہ کی طرف دیکھا کہ بس یا اور؟ وہ تو ساری رات کھلاتی تو وہ کھاتا رہتا، مگر اب اس کی پریشانی دیکھتے بس کا اشارہ کر گیا۔ وہ برتن اٹھا کر لے گئی تو وہ نوفل کے پاس آیا جو اب ہل جل رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ اسے گود میں نہ لے سکا کیونکہ وہ رونا شروع ہو جاتا۔ علینا نے اسے ہلتے دیکھا تو واپس کچن سے باؤل میں سیریلیک بنا لائی، مگر وہ کھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر وہ اسے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ دروازے کو تکتے اس نے بستر پر سر رکھا اور سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ نوچ گھسوٹ سے کھلی۔ نوفل اس پر جھکا اس کا ناک اور کان کھینچ رہا تھا۔ تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھ کر وہ سوتا بنا تو نوفل نے اس کے چہرے پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ وہ ہونک سا اٹھ بیٹھا۔ یہ سب تمہاری مما نے سکھایا ہے نا؟ وہ مصنوعی خفگی سے کہنے لگا۔ نوفل نے ناک چڑھایا۔ شافیہ نے اسے گلے لگایا اور پھر اس کے گال پر زور سے پیار کیا۔ اس کی شدت پر وہ رونے لگا۔ علینا جو صوفے پر سو رہی تھی اس کی آواز پر تڑپ کر اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگ کر ان تک آئی۔ ذرا سا پیار ہی تو کیا ہے، ایسے رونے لگا؟ اس نے بیٹے کی شکایت کی۔ آپ کا پیار کا طریقہ بھی تو ایسا ہے، وہ بے خیالی میں کہہ گئی۔ تمہیں تو تجربہ ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتی نوفل کو واش روم لے گئی۔ شافیہ ہنستے ہوئے واپس لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ آج اسے آفس جانا تھا، البتہ نوفل کو انڈا پراٹھا کھلا رہی تھی۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، شام کو کام کے لیے عورت آ جائے گی، پھر مناسب لگی تو کام پر رکھ لیں گے، کہہ کر وہ بنا ناشتے کے چلا گیا۔ علینا واپس نوفل کی طرف متوجہ ہوئی مگر دھیان شافیہ کی طرف ہی تھا۔ شام شافیہ کے آنے کے کچھ دیر بعد ایک عورت آئی، مگر انہیں وہ کچھ مناسب نہ لگی۔ شافیہ جتنی جلدی میں تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ علینا کا دھیان نرگس آیا کی طرف گیا جو نوفل کا خیال رکھتی تھی۔ اگر شافیہ اسے رکھ لیتا تو ان کی مدد ہو جاتی۔ ہمارے ہاسٹل میں ایک خاتون ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، جھجک کر اس نے کہہ دیا۔ چلو پھر تمہارا سامان بھی لے آتے ہیں اور ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ نوفل کے لیے ہاسٹل گئے جہاں علینا نے اپنا سامان سمیٹا اور شافیہ نے نرگس آپا سے سارے معاملات طے کر لیے۔ انہوں نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا۔ واپسی پر انہوں نے باہر سے کھانا کھایا، بعد میں آئس کریم۔ باہر آ کر اب نوفل شافیہ کے قریب آ رہا تھا کیونکہ وہ اسے طرح طرح کی چیزیں دلاتا۔ ڈرائیونگ کے وقت بھی اس کی گود میں بیٹھا۔ اگلے دن چوکیدار کا بھی انتظام ہو گیا تو شافیہ نے سکون سے آفس جوائن کر لیا۔ زندگی تو روٹین میں آ گئی مگر علینا کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ وہ واپس آ کر نوفل کو باہر لے جاتا، وہ اس سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ اس کے آنے تک جاگتا رہتا، پھر دیر تک اس سے کھیلتا۔ شافیہ ایک دن دیر سے گھر آیا تو نرگس آپا کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ دوا لے کے سو چکی تھی۔ نوفل بھی سو گیا تھا، علینا بھی اس کے پاس لیٹی تھی۔ وہ بات لے کر باہر آیا تو علینا نہیں تھی۔ اسے بھوک لگی تھی اسی لیے کچن میں چلا آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشان کھڑی علینا کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بیٹھیں، کھانا لاتی ہوں۔ وہ حیران ہوا کیونکہ نرگس آپا کے آنے کے بعد وہی اسے کھانا دیتی تھی۔ علینا تو جیسے لا تعلق تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس تک آئی۔ وہ اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا جو کچھ شرمندہ سی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈش سامنے رکھی وہ اس کی وجہ جان گیا۔ پالک گوشت تھا، ساتھ ایک پلیٹ چاول کی تھی، ساتھ رائتا اور سلاد تھا۔ نرگس آپا کو معلوم نہیں تھا آپ سبزی نہیں کھاتے، میں نے بھی ابھی دیکھی ہے، وہ بہت شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ سو رہی تھی تو انہوں نے خود سے بنا دیا، کوئی بات نہیں۔ اس نے سالن پلیٹ میں نکالا۔ میں نے دوپہر میں نوفل کے لیے یخنی پلاؤ بنایا تھا، یہ کھا لیں، تھوڑا اپنے لیے رکھ لیا تھا، اب وہی لے آئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے چاول کی پلیٹ اپنی طرف کی، جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو بیٹھو، تمہارے سامنے ہونے سے مجھے یہ سبزی بھی لذیذ لگے گی۔ اس نے آدھے چاول لے کر پلیٹ اس کی طرف بڑھائی کیونکہ چاولوں کی وہ بھی شوقین تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی، چاہے وہ جتنی ناراض سہی مگر وہ صبح کا گیا اب لوٹا تھا۔ ملازمہ رکھنے کے باوجود بھی اسے گھر کا کھانا نہ ملے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ علینا میں پہلے والا شافیہ نہیں رہا، تمہاری دوری نے تو میری بھوک پیاس ہی مٹا دی تھی۔ اب تمہارے ملنے پر میں اتنا شکر گزار ہوں کہ سوکھی روٹی بھی شکرانے سے کھاؤں۔ علینا کو لگا اس کی آنکھیں نم ہوئی ہیں مگر اپنی اذیتیں یاد کرتے اسے چپ لگ گئی۔ شافیہ نے کھانا کھا لیا تو وہ برتن سمیٹتے اٹھ گئی، پھر چائے لا کر اس کے سامنے رکھی اور خود سونے چلی گئی۔ اگلے دن ویکنڈ تھا، وہ دیر تک نوفل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ علینا کو نیند آ رہی، اسے سونا تھا۔ نوفل بیٹا اب آ جاؤ، وہ نہ جانے کتنی بار پکار چکی تھی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ پھر صبح لیٹ اٹھو گے، اسے نیند آ رہی تھی۔ اس نے کون سا صبح اسکول جانا ہے، تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، وہ کہہ کر پھر سے نوفل کو گدگدانے لگا جس پر وہ ہنسنے لگا۔ میری جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔
یہ وہی دن والا بیڈ ہے، رات کو اس پر کانٹے نہیں اگاتے، وہ بھنایا کیونکہ وہ سارا دن بیڈ استعمال کرتی تھی مگر رات کو اس کے قریب نہ جاتی۔ وہ ناک چڑھا کر بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ پرسوں انٹیریئر ڈیزائنر آئے گا نوفل کا کمرہ ڈیزائن کرنے، تم اسے اپنی سہولت کے لحاظ سے کچھ آئیڈیاز سوچ لینا۔ شافیہ نے اسے مخاطب کیا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ہی رہے گا، وہ اٹھ بیٹھی۔ بالکل ہم یہی رہیں گے مگر ہمیں اس کے لیے ٹوائز اور بہت کچھ اب بس ہم ناول کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ وہ سمجھ کر واپس لیٹ گئی۔ ایک ہفتے بعد کمرہ سیٹ ہو گیا۔ انہوں نے لیے مال میں موجود ہر طرح کا ٹوائے خریدا۔ اس کے آفس میں ڈنر تھا تو وہ لیٹ لوٹا، اسے کمرہ خالی ملا۔ وہ جلدی سے نوفل کے کمرے میں گیا تو دونوں ماں بیٹا وہیں سو رہے تھے۔ اس نے پہلے نوفل کو اٹھایا اور لا کر بیڈ پر سلایا اور دونوں طرف تکیے رکھ دیے۔ پھر جا کر علینا کو اٹھا لایا۔ اس نے کمرے میں سارا سامان لگایا تھا، اس لیے تھکاوٹ کے باعث وہ گہری نیند میں تھی، شاید اسی لیے محسوس نہ کر سکی۔ اسے لٹا کر خود بھی ساتھ لیٹ گیا۔ تم تو اتنی نازک تھی، ظالم دنیا نے تمہیں کتنا سخت بنا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ مجھے موقع دو، میں تمہارے سارے دکھ چن لوں۔ وہ اس سے مخاطب تھا جو سن ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن علینا اٹھی تو حواس میں آتی چونکی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ نوفل کے کمرے میں سوئی تھی۔ شافیہ کو قریب دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نوفل کو اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مجھے تمہارے اور نوفل کے بغیر نیند نہیں آتی، اسی لیے رات کو مجھے ہمارے بیڈ روم میں ملا کرو، ورنہ نوفل کا بیڈ روم زیادہ دور نہیں ہے۔ جاتے ہوئے وہ اسے اچھے سے سنا کر گیا تھا۔ شافیہ آج جلدی گھر آ گیا۔ موسم اچھا تھا تو سب لان میں بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے نوفل بھاگ کر اس تک آیا۔ اس نے بھی اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ اب وہ نہ سمجھ میں آنے والی زبان بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ سامنے بلی کا بچہ کہیں سے آیا تھا، اس کے آنے سے پہلے وہ اسی کے ساتھ مگن تھا۔ دوبارہ نظر پڑی تو وہ اس طرف ہمکنے لگا۔ اسے نیچے چھوڑ کر نرگس آپا کو اس کا خیال رکھنے کو کہا۔ کمرے میں آیا تو علینا آئینے کے سامنے بال سلجھا رہی تھی، دوپٹہ بیڈ پر پڑا۔ نہانے کی وجہ سے وہ کافی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس کے یوں اندر آنے پر وہ ایک دم ٹھہر گئے، شاید اس کا جلدی آنا اس کے گمان میں نہیں تھا۔ شافیہ کی دھڑکن کی رفتار بڑھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے پیچھے رکا اور بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی قربت کا نشہ تھا کہ وہ اپنی آنکھیں موند کر اس کے بالوں کی خوشبو سانسوں میں بھرنے لگا۔ علینا کا تو کاٹو بدن میں خون والا نہیں معاملہ تھا، وہ گنگ کھری تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ چھوئی موئی سی بن گئی۔ تمہارے بغیر یہ وقت میں نے کانٹوں پر گزارا ہے، اب تمہارے لوٹنے پر میں خود کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ تم میرے دل کا قرار ہو۔ تمہارے بغیر میں جی تو رہا تھا مگر میرے لیے زندگی یا مطلب تمہاری محبت اور ساتھ ہے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں علینا، اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس نے جذبات کی شدت سے اسے خود میں بھینچا۔ اس کی آنکھیں علینا کی طرف سے لگنے والے زوردار دھکے سے کھلیں۔ بس کر دیں گے دکھاوا اور پیار کرنے کا جھوٹا دعویٰ، آپ کتنے مخلص ہیں مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ وہ انتہائی تلخی سے بولی۔ علینا، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میرے بیٹے کو یہ آسائشیں دیکھ کر آپ مجھے خرید رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں۔ جب میں 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں لے کر ڈبل جاب کر سکتی ہوں تو اس کے بہتر مستقبل کیا اب بھی دن رات محنت کر لوں گی؟ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ تھیں، لہجہ بھیگ رہا تھا۔ علینا، اس کی اگلی بات سنے بنا ہی وہ باہر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیسے سمجھاتا کہ وہ پیار میں سچا تھا؟ علینا نے بھروسہ ہی نہ کیا۔ وہ تو اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا مگر علینا کی بے اعتباری اسے کچھ کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جتنی وہ اذیت سے گزری تھی اس نے سارا درد دل میں دبا لیا تھا۔ اس درد کا باہر نکلنا ضروری تھا کہ وہ نارمل ہو سکے۔ مجھے معلوم ہے تمہارا غبار کیسے نکالنا ہے، اس نے سب سوچ لیا تھا۔ رات کو جب وہ نوفل کو سلا کر صوفے پر لیٹی تو شافیہ اسے اٹھا کر واپس بستر پر لے آیا۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے شافیہ کے ساتھ اپنی طرف لٹا لیا۔ اب ہلنے کی ہرگز کوشش مت کرنا اور سکون سے سو جاؤ، کہتے ہوئے اسے حصار میں لیتا اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس نے ہاتھ پیر مارے تو نوفل کسمسانے لگا۔ وہ اٹھنے لگی تھی، شافیہ نے ایک ہاتھ چھوڑا، آخر وہ پلٹ کر اسے تھپکنے لگی۔ کچھ دیر مزید کوشش کے بعد بھی وہ نہ اٹھ سکی تو پھر وہیں سو گئی۔ صبح شافیہ اٹھا تو وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے سکون سے سو رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ اس کی متاع حیات تھی جو بہت تکلیفوں سے گزری تھی، اب وہ اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہیں ہر خوشی اور آسائش دینے کی کوشش کروں گا، میرا وعدہ ہے کہ میرے جیتے جی تم تک کوئی مشکل نہیں پہنچے گی۔ اس نے جھک کر علینا کے گال پر بولی۔ آج کے لیے اتنا بہت۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ تیار ہو کر آفس جانے لگا تو وہ نوفل کو تیار کر رہی تھی۔ اچھا چھوٹے شہزادے، اب میں چلتا ہوں، شام کو ملیں گے۔ اس نے جھک کر نوفل کو گود میں لیا تو وہ ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ علینا بھنائی کہ اسے سب معلوم تھا پھر بھی جان کے بچے کو بتاتا تھا۔
اب تو وہ خود بھی سمجھتا تھا جیسے ہی شافیہ کوٹ پہنتا اسے معلوم ہو جاتا وہ باہر جا رہے ہیں۔ کچھ اسے کھلا کر اس نے علینا کے حوالے کیا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے اس نے علینا کے گال پر بوسہ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی حرکت پر وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ شام کو واپس آئے تو نوفل علینا کی گود میں تھا۔ اس نے آتے ہی ایک ساتھ دونوں کو حصار میں لیا اور دونوں کے گال پر پیار کیا۔ نوفل نے باہیں پھیلائی تو شافیہ نے اسے اٹھا لیا۔ رات کو جب وہ بیڈ پر نوفل کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ اپنی یہ حرکتیں بند کر دیں، وہ موقع دیکھ کر اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ کون سی حرکتیں؟ وہ انجان بنا، وہی جو آپ دن رات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے میں نوفل کی وجہ سے یہاں ہوں۔ آپ باز آ جائیں ورنہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ ایک بار دوبارہ کہنا جو کہا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی۔ ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ شافیہ نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ ایک پل کے لیے علینا نے نگاہ اٹھائی مگر اس کی آنکھوں میں موجود تپش دیکھ کر واپس جھکا لی۔ تم نے میری محبت اور تڑپ دیکھی ہے، وہ غصہ نہیں دیکھا جو تمہارے اچانک جانے کی وجہ سے میرے دل میں موجود ہے۔ تمہارے اور نوفل کی وجہ سے میں نے اسے دل میں دبا لیا ہے۔ اب کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ وہ غصہ باہر آیا تو تم جھیل نہیں پاؤ گی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر قریب کرتے اس نے پھنکار کر کہا۔ علینا ایک دم لرز گئی۔ واقعی شافیہ نے کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی، نہ کبھی سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ اور ہاں، پچھلی بار میں بے خبری میں مارا گیا، اس بار میں نے مکمل انتظام کیا ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھے اسی وقت اطلاع مل جائے گی، کہہ کر اسے چھوڑ دیا اور خود لیٹ گیا۔ وہ سو تو گیا مگر علینا کے الفاظ جیسے اس کے ذہن میں رہ گئے۔ خواب میں اسے یوں لگا کہ علینا دوبارہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر اسے وہی منظر دکھا جو ابھی تک اسے تکلیف دیتا تھا۔ مینیجر کا علینا کا تھپڑ مارنا، اس کا گرنا، نوفل کا ماں کو تھپڑ کھاتے اور گرتے دیکھ کر رونا۔ وہ نیند میں بھی بے چین ہو رہا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ علینا اور نوفل جیسے اندھیرے میں چلے گئے۔ نہیں، وہ ایک دم چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ علینا جو نوفل کے سلانے کے بعد ابھی اس کی باتوں کے زیر اثر جاگ رہی تھی، اس کے یوں اٹھنے پر بھاگ کر اس تک آئی۔ شافیہ کیا ہوا؟ وہ اس کی حالت پر ایک دم پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے تسلی کرائی تو شافیہ اسے سینے سے لگائے خود میں بھینچنے لگا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مینیجر، وہ تمہیں مار رہا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ علینا اب اس کی حالت کی وجہ سمجھی۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا۔ وہ اس کا گال دیکھنے لگا۔ بہت زور سے مارا، اس کا گال پوروں سے چھو کر اس نے وہاں لب رکھے۔ وہ سب خواب تھا۔ علینا نے اس کی دھڑکن کی رفتار محسوس کرتے اسے ریلیکس کیا۔ نوفل رو رہا تھا، شافیہ تکلیف سے بولا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ یہیں سو رہا ہے آپ کے پاس۔ علینا نے اس کا دھیان نوفل کی طرف کروایا۔ وہ اٹھانے لگا تو جیسے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ علینا نے نوفل کو اٹھا کر اس کی گود میں دیا۔ وہ اسے دیوانوں کی طرح پیار کرنے لگا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، بابا بہت برے ہیں، میری نااہلی کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف سہی۔ وہ اس بات کے لیے ہمیشہ بیٹے کے سامنے شرمندہ رہتا۔ پانی پئیں۔ علینا نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو ایک سانس میں ختم کر گیا۔ اور لیں گے؟ نہیں بس میرے پاس بیٹھو، ہم یہی ہیں، آپ سو جائیں۔ وہ اسے پیچھے لٹانے لگی۔ اس کے بعد اس نے نوفل کو لینا چاہا تو شافیہ نے اسے سینے پر لٹا لیا۔ علینا کو بلایا تو وہ بھی پاس آ گئی۔ پلیز اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، دونوں کو حصار میں لیتے شافیہ نے کہا۔ اس کے بعد بھی کئی بار اٹھ کر انہیں دیکھ چکا تھا۔ اس کی حالت علینا کو عجیب سے احساس میں مبتلا کر گئی۔ کچھ دن بعد شافیہ نے علینا کو ایک فائل دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کھولے بغیر پوچھا۔ یہ اس گھر کے پیپر ہیں، میں نے یہ تمہارے نام کر دیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے فائل واپس رکھی۔ ضرورت تھی، آئندہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو تو بے شک مجھے گھر سے نکال دینا مگر خود کہیں مت جانا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کچھ اور ڈاکومنٹس نکالے۔ یہ میرے اثاثے ہیں جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں، باقی کمپنی میں جو میرے شیئرز ہیں وہ بھی تمہارے نام ہیں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ہم ٹھوکر کھا چکے ہیں، اسی لیے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہر چیز تمہاری ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ شافیہ، یہ لفظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ علینا، میں چاہتا ہوں کہ اب کی بار تم اتنی مضبوط بنو کہ میری غیر موجودگی میں تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ آہستہ آہستہ میں تمہیں کمپنی کے سارے معاملات سمجھا دوں گا، اس میں وقت لگے گا مگر تم سمجھ جاؤ گی۔ اس نے علینا کے ہاتھ تھامے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، میری علینا بہت مضبوط ہے، سب کر لے گی، پھر میں ہوں نا، سب سمجھا دوں گا، اور یہ ابھی کے لیے نہیں، آنے والے وقت کے لیے ہے۔ میری فیملی نے تمہیں قبول نہیں کیا، ایسی صورت میں مجھے کچھ ہوا تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے تمہیں سب پتہ ہو کہ وہ تم دونوں کا حق نہ مار سکے۔ وہ شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں نوفل کے رونے کی آواز آئی۔ جاؤ اسے سنبھالو اور ریلیکس، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، ابھی تو ہمارے 4-5 بچے اور دنیا میں آنے ہیں۔
اس کے بعد بدلنے پر وہ سٹپٹا کر وہاں سے اٹھ گئی تو وہ مسکرا کر صوفے سے سر ٹکا گیا۔ اب وہ دلی اور ذہنی طور پر مطمئن تھا۔ اس نے علینا اور نوفل کو معاشی طور پر مستحکم کر دیا تھا۔ اب اسے کبھی جاب کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ کچھ دن بعد علینا کچن میں نوفل کے لیے دودھ بنا رہی تھی۔ نوفل شافیہ کی گود میں تھا۔ اس کے رونے پر اس نے چھوڑا تو وہ ماں کے پاس گیا۔ علینا نے فیڈر بنا کر اسے جھک کر اٹھایا تو ایک دم کمر میں اتنی شدید درد ہوئی کہ چیخ نکلی۔ کیا ہوا؟ شافیہ بھاگ کر اس تک آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ نوفل کو گود میں لیے پوچھنے لگا۔ بس ایک دم درد شروع ہو گئی۔ اس کے چہرے سے درد کے آثار واضح تھے۔ اس نے نوفل نرگس آپا کو پکڑایا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیٹوں گی تو آرام آ جائے گا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، واپس آ کر لیٹ جانا۔ وہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پہلے کبھی پین ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ 2 سال سے ہوتی ہے، پریگنینسی میں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا؟ جس پر وہ سر جھکا گئی۔ مسلسل کام کی وجہ سے ان کے مسل پل ہو گئے ہیں، ڈائٹ بھی پراپر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ویکنس ہے۔ اب کچھ تھراپیز ہوں گی، ساتھ پراپر ڈائٹ اور ریسٹ کرنا ہے۔ درد پرانی ہے تو 6 ماہ تک میڈیسن کھانی ہے۔ واپسی پر شافیہ مکمل خاموش تھا۔ علینا کو اس کی خاموشی پر تشویش ہوئی۔ گھر آئے تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا۔ کھانے میں ٹائم تھا تو وہ اس کے لیے 1 گلاس دودھ لے آیا۔ میں نیوٹریشنسٹ سے ٹائم لے رہا ہوں، اس سے ڈائٹ چارٹ بنوا لیں گے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ اسے دودھ پینا پڑا۔ رات کو کھانے کے بعد دوا دی اور اس نے نوفل کو خود سلایا۔ علینا کو اس نے اٹھنے ہی نہ دیا۔ کروٹ لو، جیل لگاؤں؟ وہ ٹیوب لیے پاس آیا۔ میں خود لگا لوں گی۔ علینا، میں بحث کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اور میں بھی آپ کو کسی بات ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی کہ اس کی کرہ نکلی۔ یہ جو 2 سال کی تکلیف تم نے اٹھائی ہے، اس میں تم بھی برابر کی ذمہ دار ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ آپ اپنا کیا مجھ پر نہیں تھوپ سکتے؟ وہ بھی چلائی۔ اچھا تو پھر یہ بتانا پسند کریں گی کہ میں نے تم پر کیا ظلم کیے ہیں جو آپ کو گھر چھوڑنا پڑا؟ وہ حساب کتاب پر اتر آیا۔ آپ اپنے دھوکے کو اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے؟ مجھے اندھیرے میں رکھ کر اپنی اصلیت چھپائی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ کیا تھی میری اصلیت؟ چور تھا، ڈاکو تھا، دہشت گرد تھا، یا کسی کا قتل کر کے بھاگا تھا؟ اس نے بازو سے رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ اپنا گناہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں امیر تھا تو یہ میرا قصور تھا، مگر مجھے اندھیرے میں رکھنا آپ کا قصور تھا۔ آج وہ سب کہنا چاہتی تھی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تم سے شدید محبت کی تھی، تو سچ کیوں چھپایا؟ اب وہ تنی اپنی اصل شناخت کے ساتھ رشتہ بھیجا تھا، مگر تمہیں کوئی مڈل کلاس انسان چاہیے تھا، کیونکہ تمہیں امیروں سے رشتہ نہیں جوڑنا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تم اگر آپ نے پورا ناول سنا اور پڑھا ہے، اس کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اپنی پسندیدہ لائن کمنٹ میں لکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں پلیز۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین۔ میں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ گھر والوں کے ماننے پر میں تمہیں سچ بتا دیتا، مگر تم نے تو مجھ پر بھروسہ ہی نہ کیا۔ سچ جان کر ایک دفعہ مجھے لوٹنے دیتی، میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے سوال کرتی۔ اگر میں تمہارے سارے اعتراضات دور نہ کرتا تو جو چاہے سزا دیتی۔ اس کے شکوے بھی بجا تھے۔ آپ خود کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ میں غلط صحیح مگر درست تم بھی نہیں ہو۔ میری محبت کا ایسا صلہ دیا ہے کہ کسی بھی بات کا یقین کر کے گھر سے نکل پڑی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر؟ میں کسی غیر کی نہیں، آپ کے والدہ کے کہنے پر گئی تھی۔ وہ چٹکی۔ مما؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جی، آپ کی ماما نے کہا تھا کہ آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وہ تم سے کب ملی؟ وہ ایسی کسی بات سے آگاہ نہ تھا۔ جب آپ شادی میں گئے تھے تو وہ مجھے ذلیل کرنے آئی تھی کہ میں آپ کی دولت کے لالچ میں آپ کو بیوقوف بنا رہی ہوں اور آپ مجھے جلد چھوڑ دیں گے۔ وہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں نے تمہارا ان سے تعارف کروایا تھا، یا وہ رشتہ مانگنے آئی تھی جو تم نے ان کی بات کا یقین کر لیا؟ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا تھا، اس لیے میرا سامنا کرتی، مجھ سے سوال کرتی۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ تم نے تو مجھے نوفل کے بارے میں بھی اطلاع نہیں دی۔ جتنا عرصہ ہم ساتھ تھے، کیا تمہیں ایک بار بھی نہیں لگا کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے؟ میری محبت اور چاہت کے باوجود بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہوا؟ کیا میں اتنا برا انسان تھا کہ مجھے میرے بچے کے بارے میں اطلاع نہ دی جاتی؟ ایک کال تو چھوڑو، ایک میسج کر دیتی، جواب نہ ملتا تو کہتی۔ اس کے سوالوں پر وہ خاموش ہو کر رونے لگی۔ مجھے غصہ تھا، بس اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ تم نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں جس کا تمہیں درد ہے، مگر میری تو محبت ایسی ہے کہ تمہاری ان تکلیفوں کا سوچ کر میرا دل رکتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے خود کو اتنی اذیت دوں کہ تمہارا درد کم لگے۔ اگر ابھی میں تمہیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوں نا، تو اس لیے کہ آئندہ تم لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ میرا دل غموں سے چور ہے۔ آخر اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ کاش میں تمہیں دکھا سکتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ آئی ایم سوری شافیہ۔ اب اسے اس کی ہر بات سچ لگی۔ واقعہ اسے جلد بازی کی بجائے اس کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ اس کی شادی شافیہ سے ہوئی تھی، وہ اس کا جواب دہ تھا۔
اپنی غلطی کا احساس ہوتے وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ایک غلط فہمی کے باعث اس نے اپنے اور شافیہ اور نوفل تینوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ شافیہ نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ کسی اور بھی اس پر اعتبار کرتی۔ وہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تم سے رابطہ کیا تو تمہیں بھی ایک امیر شخص کا رشتہ قبول نہیں تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے صرف کچھ وقت کے لیے سچ چھپایا تاکہ تمہیں میری محبت پر یقین آ جائے، پھر میں تمہیں سب سچ بتا دیتا۔ اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اس نے پھر معافی مانگی۔ تم میرے دل میں اس مقام پر ہو جہاں تمہیں میرا خون بھی معاف ہے، مگر جو تم نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ مجھے زندگی بھر دکھ دے گا۔ آئندہ میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، اس نے عہد کیا۔ میں جانے بھی نہیں دوں گا، ایسی زنجیر تمہارے قدموں میں ڈالوں گا تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ اس نے اس کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کیا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ شافیہ کے ایک دوست کی شادی تھی جو بزنس پارٹنر بھی تھا، وہ سب تیار ہو کر وہیں جا رہے تھے۔ نوفل کو شافیہ تیار کر رہا تھا، اسی لیے علینا اطمینان سے تیار ہوئی۔ اس نے بینگنی رنگ کی ساڑی پہنی تھی جس پر سفید موتیوں کا کام تھا، ساتھ میچنگ جیولری تھی۔ وہ فائنل ٹچ اپ کے بعد بالوں میں برش چلا رہی تھی جب شافیہ اسے بلانے آیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا دیر تو ہو ہی گئی ہے تو ہم رہنے دیتے ہیں۔ اس کی بات پر علینا نے پلٹ کر اسے گھوری ڈالی۔ اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے دوست کی کال آ گئی۔ اچھا یار آ رہا ہوں، اس کے بھنا کر کہنے پر وہ زور سے ہنسی۔ چلو اب واپسی پر تمہیں پوچھوں گا۔ وہ وینیو پر پہنچے تو شافیہ کی فیملی بھی موجود تھی۔ وہ دلہے کی فیملی کے قریب پہنچے جو اسے خوش دلی سے مل رہے تھے۔ رانیہ بیگم نے نوفل کو دیکھا جو شافیہ کی کاپی لگ رہا تھا، لباس بھی ایک جیسا پہنا ہوا۔ پہلے وہ اس سے نہ مل سکے، باپ اور بھائی سے تو آفس میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا، مگر ماں کو اس نے کافی عرصے بعد دیکھا تھا۔ اسے علینا سے سچائی معلوم نہ ہوتی تو وہ ضرور ان سے جا کر ملتا، مگر اب وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اب سامنے دیکھ کر ملنے گیا، اب ماں سے ملنے سے بھی گئے۔ وہ شکوہ کرنے لگی، میری غلطی کیا تھی موم؟ ساحر کی انگیجمنٹ بھی اس کی پسند سے ہوئی ہے، یہاں تک کہ اینا اور سارا نے بھی پسند کی شادی کی، مگر مجھے کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ انہوں نے ہمارا سٹینڈرڈ دیکھ کر انتخاب کیا تھا۔ وہ تو جی دینے لگی، مطلب آپ کے لیے سٹینڈرڈ معنی رکھتا ہے، میری خوشی میرا سکون بے معنی ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، پھر بھی آپ نے اس کے دل میں میرے لیے غلط فہمی پیدا کر دی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ میری اولاد کو دنیا میں لانے اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کن مشکلات سے گزری ہے۔ میں اس کا مقروض ہوں کہ ساری زندگی اسے پلکوں پر بٹھاؤں، پھر بھی اس کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میرا قرض؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں نے سوائے اپنی محبت کو پانے کے کوئی نافرمانی نہیں کی کہ وہ بھی میرا حق تھا۔ مما، میرا دکھ تکلیف دیکھ کر آپ کو ایک بار بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی میرے لیے کیا تھی؟ وہ کچھ ندامت کے الفاظ سننا چاہتا تھا۔ اب تو مل گئی، وہ الٹ بولی۔ مجھے میری پہلے والی معصوم علینا نہیں ملی، اب وہ سمجھدار عورت ہے اور جس نے زندگی کی تلخیاں سہی ہیں۔ تو کیا مجھ سے ناتا توڑ لو گے؟ انہیں ڈر لگا۔ ہرگز نہیں، آپ میری ماں ہیں، ہمیشہ میرے لیے قابل عزت رہیں گی۔ وہ مزید بے رخی نہ دکھا پایا۔ تو پھر مجھے میرے پوتے سے تو ملوا دو۔ وہ انہیں لے کر علینا کے پاس گیا۔ اس نے سنجیدگی سے سلام کیا جس پر انہوں نے جواب دیا، نوفل یہ آپ کی دادو ہیں۔ اس نے نوفل کو اٹھا کر ان کی گود میں دیا۔ بہت پیارا ہے، بالکل تمہارے جیسا۔ انہیں دیکھ کر شافیہ کے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ اب وہ سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب انہیں احساس ہو رہا تھا، ویسے بھی نوفل خاندان کا پہلا بچہ تھا۔ اسے سب کا پیار پاتا دیکھ کر اس نے علینا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی خفگی نہیں تھی۔ واپسی پر وہ گھر جانے لگے تو نوفل فیضان حیدر صاحب کے پاس تھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اپنے پوتے کو لے کر جا رہا ہوں، ہم اس کے بغیر کیسے رہیں گے؟ شافیہ بولا، جیسے ہم رہ رہے ہیں۔ وہ ابرو چکا کر بولے۔ وہ چاہ کر بھی ماں باپ کی حرکت کا نہ بتا پایا۔ تم بھی آ سکتے ہو، اب اپنے پوتے اور بہو کے لیے تم جیسے ناہنجار شخص کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ان کی بات پر سب کا قہقہا گونجا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔